أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. معزز سامعین کرام، قرآنی مثالیں، اس تعلق سے انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں قرآن حکیم سے دو مقامات سے دو مثالوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دو مثالیں کون کون سی ہیں جس پر ہم بات کریں گے؟ وہ مثال ہے غیر اللہ کی مثال۔ غیر اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جن کو بھی پکارا جاتا ہے، جن سے بھی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، جن کو بھی حاجت روا مشکل کشا مانا جاتا ہے، اور جن سے بھی کسی بھی قسم کی کا تصور اور عقیدہ چاہے فائدے کے اعتبار سے یا نقصان کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں غیر اللہ کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے وہ جن و شیاطین میں سے ہوں، چاہے وہ اللہ کی دیگر مخلوقات، چاند ہوں، ستارے ہوں، زمین ہے، آسمان ہے، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ غیر اللہ کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ غیر اللہ کی مثال کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی مثال بیان کی ہے۔ بلکہ اس مثال کو جب آپ سنیں گے، پڑھیں گے، غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اہل شرک کی پوری حقیقت کو بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کی پوری پول کھول کر کے رکھ دی ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور وضاحت کرتا چلوں۔ ایک انسان جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، سماج کے اندر آپ دیکھیں کوئی شخص ایسا ہے جو اسلام کا ہی انکار کرے، جو اللہ کا ہی انکار کرے، اگر آپ اس کے سامنے قرآن کی آیتیں سنائیں گے اور نبی کی حدیثیں سنائیں گے، وہ کہے گا بھائی کون سی بات کر رہے ہو آپ اس سے دلیل دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل آپ دیں، ربوبیت کی دلیل آپ پیش کریں۔ وہ کیا سمجھے گا دلیل کیا ہوتی ہے، وہ کیا سمجھے گا قرآن آیتیں کیا ہیں؟ اس لیے آپ کو وہ یاد ہوگا، لاسٹ ٹائم ابھی 2-3 مہینہ پہلے، 4 مہینہ پہلے کی بات ہے، ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی، ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ اس کے اندر کیا ہے، وہ مفتی شمائل ندوی جب وہ ڈیبیٹ اسٹارٹ ہونے سے دینے کے لیے انہوں نے جملہ کو کہا تھا، حدیث کی آیتوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا جائے۔ چونکہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں نا، قرآن ہمیں کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، جب کسی کو دعوت و تبلیغ کرو نا تو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ یہاں کیا نبی کی حدیثیں کام کریں گی کی وجہ سے انسان راہ ہدایت پہ یا یہ انسان عقل کا پجاری ہے اور اسے اب سے ہم سمجھائیں گے تو شاید یہ بات سمجھ میں آ جائے، تو حکمت و دانائی کے ساتھ ہے۔ اچھا، مثالیں بیان کر کے قرآن کریم جو سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک انسان جو اللہ کو نہیں مانتا ہے نا، اس انسان کو آپ مثالیں دے کر کے سمجھائیے، مثال دے کر کے بتائیں گے نا، وہ بات کو سمجھے گا، اس کی عقل کے اندر وہ بات آئے کہ مثالوں سے انسانی عقل کھلتی ہے اور انسان جو ہوتا ہے نا چیزوں کو غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مثال دیکھیں، پہلی مثال قرآن بیان کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اچھا، ایمان والے نہیں کہا، یا ایھا الناس، پوری دنیا انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس مثال کو دھیان سے سنو۔ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس مثال کو ذرا توجہ کے ساتھ اور پوری اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر کے آرام سے سنو، اس کو دھیان سے سنو، پوری توجہ لگا کر کے سنو۔ اچھا، مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، مثال یہ ہے، بے شک اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، تم کسی پتھر کو پکارتے ہو، کسی درخت کو پکارتے ہو، تم چاند اور ستاروں کو پکارتے ہو، کسی مٹی کے بنے ہوئے کسی شکل اور صورت کو پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو، جن کو بھی تم پکارتے ہو۔ اب اس جن کے اندر سارے لوگ شامل ہیں، غیر اللہ کے اندر اس میں سارے کے سارے لوگ شامل ہیں جن کو بھی پکارا جا رہا ہے، چاہے وہ قبر والے ہوں، سارے لوگ شامل ہیں۔ قرآن کہتا ہے جن کو بھی تم پکار رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، تم ان سے اولاد مانگ رہے ہو، تم ان سے مصیبتوں کو دور کرنے کی باتیں کر رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، مکھی جانتے ہو، ذباب کہتے ہیں مکھی کو، چھوٹی سی ایک مکھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، تمہیں اولاد کہاں سے دیں گے؟
اچھا قرآن صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہرگز یہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ ایک ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، ایک ہوتا ہے کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، ایک ہوتا ہے کہ میں پانی پیوں گا، ایک ہوتا ہے میں ہرگز پانی پیوں گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز یہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا مکھی کون سی بڑی مخلوق ہے؟ ایک انسان جو مشرک ہوتا ہے وہ عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہے نا یہ کائنات کو چلا رہے ہیں، کائنات کے خالق مالک نہ جانے کیسے کیسے عقیدے رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تم ان کو کائنات کا خالق مانتے ہو، مربی مانتے ہو، اور یہ تمہیں مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ۔ اچھا مکھی پیدا کرنے کی جو بات ہے، قرآن کہتا ہے نا جتنے معبودان باطلہ ہیں، غیر اللہ جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں تب بھی نہیں پیدا کر پائیں گے۔ پہلے کہا پیدا نہیں کر سکتے، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، پھر کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اگر اکٹھا ہو بھی جائے تب بھی نہیں کر سکتے، تب بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد قرآن ایک چیز اور کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اس کے بعد قرآن ان کی حقیقت اور زیادہ کھول کر کے بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر ان کے سامنے جو کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک معمولی سی مکھی آ کر کے اس میں سے زیادہ نہیں، ایک لڈو تو بہت دور کی بات ہے، تھوڑا سا بھی، ظاہر سی بات ہے ایک مکھی کتنا لے جائے گی، تھوڑا سا شیئن، تھوڑا سا اگر تھوڑی سی بھی چیز لے کر کے مکھی چلی جائے نا، لا یستنقذوہ من، یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے ہیں، لا یستنقذوہ من، اس مکھی سے چھین کر کے واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں جو اتنا کمزور ہے وہ بھلا ہماری کیا مدد کرے گا، وہ ہماری کیا مدد کرے گا؟ ارے بھائی اگر آپ کے پاس کوئی انسان آتا ہے کہ بھائی آپ مجھے 10 لاکھ روپے دے دیجئے، اور آپ کی سیلری کتنی ہے، آپ مہینے کا 5,000 کماتے ہیں، آپ اس کی مدد کر پائیں گے؟ ارے بھائی آپ خود محتاج ہے، آپ کو خود ضرورت ہے، تو آپ سامنے والے کی کیا مدد کریں گے؟ ایک انسان کیا ہے کہ اندھا ہے، آپ اس کے پاس جائیے اور بولیے بھائی مجھے ذرا راستہ پار کرا دو، ارے بھائی وہ خود محتاج ہے، وہ خود کمزور ہے، وہ آپ کی کیا مدد کرے گا؟ قرآن کہہ رہے ہیں اتنی کمزور ہے یہ لوگ، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی معمولی سی چیز لے کر کے چلی بھی جائے نا، لا یستنقذوہ من، اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، قرآن کہتا ہے طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے۔ اچھا طالب کس سے کہتے ہیں؟ طالب یعنی وہ بندہ جو پکار رہا ہے، اور مطلوب جس کو پکارا جا رہا ہے۔ طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور، مانگنے والا بھی کمزور اور دینے والا بھی کمزور، کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے۔ کمزور جو ہے ایک ہونا چاہیے، سامنے والا کیا ہے طاقتور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر طاقتور نہیں ہے تو پھر وہ مدد کہاں سے کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ طاقتور ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ پاورفل کوئی ہے ہی نہیں، پوری کائنات کے اوپر اس کا کنٹرول ہے۔ اگر ہم اس سے مانگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہماری مرادیں پھر وہیں سے پورے ہونے والی ہیں۔ تو یہ پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی بیان کی ہے، اور اس مثال کے ذریعے سے جو غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے تھوڑی عقل لگاؤ، تھوڑا سا غور کرو، سوچو آخر کر کیا رہے ہو، آخر کر کیا رہے ہو۔ یہ سوچنے پر دراصل کیا ہے، سوچنے کا اچھا یہ پہلی مثال ہے غیر اللہ کی۔ غیر اللہ کی دوسری مثال سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے۔ مثال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ دوسری مثال ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اولیاء، دوست، دوسرے لوگوں کو جنہوں نے اپنا ولی، اپنا حمایتی، اپنا مددگار بنا لیا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ کر کے دوسری بنا چکے ہیں، جو دوسروں کو اپنا حمایتی بنا چکے ہیں، جو دوسروں کو اپنا مددگار بنا چکے ہیں، جو دوسروں کو اپنا نفع کا مالک بنا چکے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے لیے فائدہ پہنچانے والے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ جو لوگ بھی اس طریقے سے عقیدہ رکھتے ہوئے، ایسے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ ایسے لوگوں کی مثال کمثل العنکبوت، ایسے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ عنکبوت کی طرح ہے۔ عنکبوت، عنکبوت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ العنکبوت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال عنکبوت کی طرح ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، مکڑی گھر کے اندر آپ دیکھیں گے خاص طور سے جو سائڈ کا حصہ ہوتا ہے کونے والا، آپ چھت پہ دیکھیں گے کونے کا جو حصہ ہوتا ہے نا، مکڑی وہاں پہ جالا لگاتی ہے، تو مکڑی جو ہے نا آپ دیکھیں اس کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے، جن کو یہ ولی بنائے ہیں نا، ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل العنکبوت، عنکبوت کی طرح ہے، مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتن، مکڑی کی طرح ہے جو گھر بناتی ہے،
मकड़ी की तरह है जो घर बनाती है। यहाँ ठहर करके थोड़ा समझिए, अल्लाह कह रहा है कि इनकी मिसाल क्या है, मकड़ी की तरह है। मकड़ी, घर के अंदर आप देखें, आप थोड़ा सा जब नजर आप ऊपर उठाएंगे तो छत के किनारे कोने में आपको मकड़ी नजर आएगी। आप ऐसा करें, मकड़ी से आप कहिए, मकड़ी से आप कहिए यार मुझे जरा प्यास लगी है, पानी दे दो। मकड़ी से आप कहिए क्या है कि मकड़ी देखो बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी 2-3 साल को हो गई है और बच्चे चाहिए मुझे। आप मकड़ी को पुकारते रहिए, मकड़ी जवाब देगी आपको। मकड़ी जवाब देखिए, अरे जवाब देना दूर की बात है, अगर आप घर का पंखा चालू कर दो ना तो मकड़ी पूरे कमरे के अंदर वो फिर गोल गोल घूमना उसको बोलते हैं, वो फिर पूरे घर के अंदर घूमना शुरू हो जाएगी। अब इतनी कमजोर है, क्या है, अल्लाह कह रहा है ये मकड़ी की तरह है, कमतलिन अनकबूत। इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है, अगर फूंक दिया जाए क्या है तो ये इंसान के मुंह से निकलने वाली फूंक को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, और इंसान इनको अपना वली बनाए हुए है। अच्छा ये बता करके ना कुरान जो है ना कमजोरी बता रहा है, कुरान इनकी हकीकत बयान कर रहा है, कितने कमजोर हैं ये लोग, कितने कमजोर हैं, कितने कमजोर हैं। तखजत बैतन, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जो घर बनाती है। मकड़ी जो होती है ना वो घर बनाती है, जहां भी रहती है घर बनाती है। जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत भी है कि इंसान को रहने के लिए मकान चाहिए, ऐसे ही जानवर भी अपना एक मकान कमतलिल अनकबूत इत्तखज़त बैतन। अच्छा ये जो कुरान करीम ये कह रहा है कि उन लोगों की मिसाल जो गैरुल्लाह को अपना वली बना चुके हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जो घर बनाती है। अच्छा ये घर बनाने की बात क्यों जिक्र कर रहा है कुरान, घर बनाने की बात क्यों कही जा रही है, यहाँ थोड़ा ठहर करके इसको भी समझें। आप सब में से जितने लोग हैं सबके पास मकान होगा, सबके पास घर है। इंसान घर क्यों बनाता है, आपके वालिद साहब ने मकान बनाया, या आप भी हो सकता है आगे प्लानिंग में हो कि मकान बनाना है, तो इंसान मकान क्यों बनाता है, क्या रीजन है उसके पीछे। बुनियादी सबब है, इंसान घर बनाता है ताकि रहने का इंतजाम हो जाए। इंसान मकान बनाता है ताकि भाई गर्मी का मौसम है तो कम से कम सुकून से रहने के लिए घर हो, ठंडी के मौसम में जाड़े से बचने के लिए, बरसात के मौसम में इंसान क्या है सुकून और इत्मीनान के साथ अपने घर के अंदर रह सके। दिन भर कहीं भी सफर करे, कम से कम शाम में आकर के अपने घर के अंदर सुकून से इत्मीनान से राहत की नींद तो ले सके, बच्चों के रहने का इंतजाम हो जाए, फैमिली के रहने का इंतजाम हो जाए। इंसान घर बनाता है ताकि घर के अंदर वो रहने का उसके लिए इंतजाम हो जाए। कुरान कहता है गैरुल्लाह की मिसाल जो है मकड़ी की तरह है जो घर बनाती है। अच्छा मकड़ी का घर आप देखें, मकड़ी का घर कितना मजबूत होता है, मकड़ी का घर जो है कितना मजबूत होता है। मकड़ी का घर आप देखें, अगर फूक आप देना, फूक दें तो घर उसका टूट जाए, ऐसे उंगली अगर आप मार देना तो पूरा घर उसका तहस नहस हो जाए, पूरा घर उसका तहस नहस हो जाए। मकान बनाया जाता है ताकि रहने का इंतजाम हो जाए, जाड़े से, गर्मी से, सर्दी से, बरसात से बचने का इंतजाम हो जाए। कुरान कहता है इनकी मिसाल जो है ना उस मकड़ी की तरह है जो घर बनाती है। मकड़ी के घर से क्या फायदा मिलता है, आप बड़ी तेज की धूप हो और आप जाइए मकड़ी के घर में, आप बैठ जाइए, बैठ पाएंगे, नहीं बैठ सकते आप, उससे आपको वो गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। बरसात का मौसम आप सोचें मकड़ी के घर में जाकर के बैठ जाओ और बरसात से बच जाऊंगा, नहीं बच पाओगे। आप ये सोचें कि कड़ाके की हाँ बहुत आधी चली तूफान है और जाके मकड़ी के घर में बैठ जाता हूँ, वहां पे मुझे सुकून मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। कुरान कहता है अल्लाह को छोड़ करके जिनको भी तुमने वली, दोस्त, हिमायती, मददगार बना रखे हो ना, उनकी मिसाल ऐसे ही है। तुम जाओ उनके पास, जाओ देखते हैं अल्लाह ताला के अजाब से कौन बचा पाएगा, जाओ देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला की मार से तुमको कौन बचा पाएगा। जाओ और जा करके उनके दामन में बैठ जाओ, देखते हैं वो तुमको अजाब जहन्नम से बचा लेते हैं, अजाब कब्र से बचा लेते हैं, नहीं बचा पाएंगे, बचा ही नहीं पाएंगे। उनकी मिसाल घर की तरीके से है जो आप नहीं दे सकती है, जो आपको सुकून नहीं फराम कर सकती है माबुदान बातिला और गैरुल्लाह की। उसके बाद कुरान एक बात और कहता है वह इन्ना लबैतुल अनकबूत, कुरान कहता है दुनिया के अंदर सबसे कमजोर घर जिसका होता है ना वो मकड़ी का घर होता है, सबसे कमजोर घर, सबसे कमजोर मकान अगर किसी का होता है तो मकड़ी का घर होता है। अब मकड़ी का घर सबसे कमजोर है, कुरान कह रहा है कि मकड़ी के सबसे कमजोर घर से अगर कोई इंसान या आसरा या उम्मीद लगा करके बैठा है कि ये हमको फायदा अता करेंगे, नहीं मिलने वाला है भाई, नहीं मिलने वाला। ये दोनों मिसालें आप देखें, सूरतुल हज की मिसाल और ये सूरतुल अनकबूत की मिसाल, दोनों मिसालों के अंदर अल्लाह ताला ने माबूदान बातिला की पूरी हकीकत बयान कर दी है कि इनका मामला ऐसे ही है, इनका मामला जो है ना कि ऐसे है, नहायत ही कमजोर लोग हैं, नहायत ही बेबस लोग हैं, ये आपकी मदद नहीं कर सकते। कुरान एक बात कहता है लौ कानू यालमून, सूरह अनकबूत के अंदर अल्लाह ताला ने जब मकड़ी के घर की मिसाल वगैरह बयान की उसके बाद अल्लाह ने कहा लौ कानू यालमून, काश कि ये लोग जान पाते, काश कि ये लोग इल्म वाले होते, समझ पाते, काश कि समझते इस बात
کے ان سے انہیں وابستہ کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کمزور لوگ ہیں بھائی, کمزور ہیں یہ لوگ. کیا ہے وہ مثال بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ مر گئے, مرنے کے بعد ان کو غسل دیا گیا, تب جا کر کے ان کے نہانے کی کیا ہے, یہ کپڑے کی طاقت نہیں ہے, قبر کے اندر خود سے اترنے کی طاقت نہیں ہے. وہ انسان کیا ہے آپ کی مدد کیا کرے گا. بہرحال یہ دو مثال, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, بندگی کرنے والے ہیں, ان کو صحیح سمجھ عطا فرما اور توحید کے راستے پر ان کو گامزن کر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.